میرے نبی کی بات اور میرے قانون کو بکھیر رہے ہیں، جا کے ان کی حفاظت کرو۔ لوگوں، جس نے آپ کی پیدائش کا انکار کیا تھا، جس نے آپ کو بنانے کے بعد انکار کیا تھا نہ بنائیے، اور آج جب آپ نے مقام لیا، جب آج آپ نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو سنوارا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا، نبی کا طریقہ دل پر اپنایا، تو لوگوں فرشتے وہی آپ کی حفاظت کیے۔ اس لیے دوستو، تھوڑی دیر ہمیں تقریر نہیں آتا، ہم تقریر کرنا جانتے نہیں ہیں، آپ کے سماج کا ہے۔ بزرگان دین نے حکم کیا تم کو تھوڑی دیر باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں خبر کرنا ہے، تو ہم آپ کے بیچ آ گئے۔ صرف اس نیت سے آئے ہیں کہ آج اگر آپ نے تھوڑی دیر میری بات کو سن کر اس مجمع میں جم کر بیٹھ گئے، تو لوگوں، اگر اس میں سے 80% آدمی اگر اس کو عمل کر لیا تو ممکن ہے آپ کے فضل سے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہوگا نا بھائی؟ انشاءاللہ ہوگا۔ اسی لیے آپ کے سامنے ہم آئے ہیں۔ تھوڑی دیر، بہت اونچا کام ہے بھائی، بہت اونچا کام ہے جو ابھی ہونے جائے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں باہر سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، جو آپ لوگ آج 3 دن سے سن رہے ہیں۔ بھائی، جب دروازے پر کوئی مہمان آئے تو اس کی اکرام کرو، اس کی اکرام کرو، اس کا احترام کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو نچھا دو، اپنے آپ کو بچھا دو، اپنے آپ کو قربان کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو ان کے سامنے میں۔ کالی کملی والے آقا کے سامنے میں جب کوئی صحابی آتے تھے تو جہاں پاتے تھے بیٹھ جاتے تھے، جس جگہ پاتے تھے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں لوگوں، اس لیے بہت پاک مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام بڑے بڑے تشریف لے آئے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ ان کے بیان کے لیے تھوڑی دیر آپ کو صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کیسے کرنا ہے؟ ان کی بات کو سن کر کرنا۔ ایسا نہیں وہ آئے اور ہم پتلا ہو گئے، اس لیے ایسا نہیں کرنا ہے۔ نہ وہ جا کے بنگلور میں، کوئی جا کے جھارکھنڈ میں، کوئی جا کے بنگلہ دیش میں کہے گا ارے فلاں جگہ درسا میں گئے تو وہاں کے لوگوں کا یہ ماحول، تو بھائی آپ اور ہم وہاں بکھر جائیں گے۔ اس لیے تھوڑی دیر آپ لوگوں کا وقت لیں گے اس معاملے کر کے مہمانوں کو ہم بڑھیا ڈھنگ سے ان کی بات سنیں۔ لیکن طبیعت میں آتی ہے، یہ سامنے جو ہے نا، مولانا طاہر غیابی صاحب کہتے تھے، غالباً اس میں ان کا بیان آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بھلے جس کو ہوش ہے اس کو جوش نہیں۔ وہ بولا کرتے تھے جس کو ہوش اس کو جوش نہیں، اور جس کو جوش اس کو ہوش نہیں۔ یہ بچے سامنے میں ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ کروٹ لے لے گا، ہے نا؟ اور جن کو ہوش ہے، جس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس کو عمل کرنے کی طاقت ہے، جس کو اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی صلاحیت ہے، نبی کے سنت پر قربان ہونے کی، نشاور ہونے کی صلاحیت ہے، وہ ہمارے سب پیچھے ہیں۔ اور جتنا قریب آئیں گے لوگوں، اتنا دل پر اثر ہوگا۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے میری گزارش ہے، تھوڑا تکلیف کر دیتے تو اچھا ہوتا، یہ جگہ خالی ہے۔ مان جائیے اللہ پاک جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ، مان جائیے اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ، بہت جلدی داخل کر دے گا اللہ پاک جنت میں۔ تشریف لے آئیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تکلیف ہوگی کہ مولوی صاحب یہ کون سسٹم جائز کر دیا یار کہ ہم یہاں بیٹھے تھے اور آگے بڑھا دیا۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ آپ سے درخواست سے مؤدبانہ۔ قریب آئیے گا، دل کو چبھے گی بات، اور دور میں رہیے گا تو اخبار نویسی کی طرح آپ نکل جائیں گے۔ اس لیے قریب میں بیٹھیے، قریب میں آئیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی لوگوں تو انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے بھی معاف کیا جائے گا۔ اے عبدالصمد،
تو نے کنزُل العلوم میں ایک بات کہی تھی جس کے اوپر بہت سارے ہمارے دیوانے عمل کیے تھے، اس کے صدقے میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ ایک مومن کو پلسرات کا نام سنے ہیں نا آپ لوگ؟ بہت اچھی جگہ ہے نا، بہت اچھی جگہ ہے، اور اچھوں کا کچومر نکلے گا، اچھوں کا کچومر نکلے گا دوستو۔ ایک مولوی صاحب گزریں گے، ایک جاہل گزریں گے تو نیچے نگاہ کریں گے، دیکھا ارے کنز العلوم کا جلسہ میں، ہمارے جلسہ میں تو یہ آدمی موجود تھا، میری بات کو سن رہا تھا، اور یہ یہاں کیسے چلا گیا؟ اس کے نیچے جاننا، یہ یہاں کیسے چلا گیا؟ اڑ جائے گا، رک جائے گا، کہاں؟ پلسرات میں رک جائے گا، کہے گا اللہ پوچھے گا فرشتوں سے، فرشتوں ذرا پوچھو اس بندے سے، پلسرات کا راستہ اتنا خطرناک ہے، اچھوں کا یہاں کچومر نکل جائے گا، اچھے تہجد گزاروں کا یہاں ہوا پاس ہوگا، لیکن یہ انسان اس پلسرات میں کھڑا کیوں ہو گیا؟ یہ نکلتا کیوں نہیں؟ فرشتہ آئے گا، پوچھے گا، اے عبد الرحمن تم پلسرات کے راستے پر پلسرات پر کیوں رک گیا؟ تم نکلتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں میں تو نکل رہا تھا، لیکن کنز العلوم جلسہ میں گیا تھا، تو میری بہو آپ آج عہد کر کے جائیے گا کہ یہ سنت، فرمایا کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ کہ میری ایک سنت کو زندہ کرو گے تم کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا شہید؟ 100 شہیدوں کا۔ کون شہید؟ جو بدر میں گئے تھے، جو احد میں گئے تھے، جو جنگ خندق میں گئے تھے، کلمہ کے خاطر اپنے گردن کو جدا کر دیے تھے، حضرت حمزہ کی طرح 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک سنت کو زندہ کرو۔ اور آج سنو بھائی، ماج معمولی ناخن کاٹنا ایک سنت ہے اللہ کے نبی کا، لیکن ہم سے نہیں ہوتا۔ پاجامہ پہننا ایک سنت ہے اللہ کے نبی کا، موزہ پہننا اللہ کے نبی کا سنت ہے، گنجی پہننا اللہ کے نبی کا سنت ہے، کرتا پہننا اللہ کے نبی کا سنت ہے۔ مجموعی طور پر کہتا ہوں کہ دائیں پیر سے پہننا اور بائیں نکالنے کے وقت بائیں پیر سے نکالنا، یہ اللہ کے نبی کا سنت ہے۔ ایک بار کر لو گے تو لوگوں 100 شہیدوں کا ثواب، 100 شہید۔ اور ناخن سن لوگوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر، میری امت اگر اس طرح ناخن کاٹے گا جس طرح میں کاٹ کر بتا رہا ہوں، تو میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں سنو میری سنت کیا ہے وہ سن لو۔ شہادت کی انگلی تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں، شہادت کی انگلی جو نماز کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ شہادت کی انگلی سے شروع کرنا، اس کے بعد بڑی والی کو، اس کے بعد اس سے بغل والی، اس کے بعد اس کے چھوٹی والی، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی، اس کے بعد اس کے بغل والی، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی بڑی والی، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جو شہادت والی، اس کے بعد انگوٹھا بائیں ہاتھ کا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ یہ کاٹو گے تو ناخن بھی کٹے گا اور اللہ کی ایک سنت زندہ بھی ہوگا اور کھاتے میں 100 شہیدوں کا، بولو بھائی کتنا آسان طریقہ۔ لیکن آج ہم نہیں، اپنا 1444 سال گزر گئے، 1444 سال گزر گئے، آج کلمہ پڑھنے والے کو یہ سنت معلوم نہیں۔ اور دکن کوریا کا بادشاہ اپنے سر کو چاروں طرف سے کماتا ہے، دکن کوریا کا بادشاہ کی سردی میں لوگوں پیروں سے لحاظ کو اٹھا کر پھینکے گا، بی بی کو کہے گا اے بی بی تہجد کا وقت جا رہا ہے، تو بستر پر رو رہی ہے،
میری پیاری بیوی چلو وضو بنائیں گے اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے میں گر کر آئیں گے. گناہ کیا ہو اللہ سے کہیں گے. اللہ فرماتا ہے مجھے 2 قطرات سے بہت محبت. اللہ کہتا ہے مجھے 2 قطرات سے بہت محبت ہے. وہ زمین پر گر بھی نہیں پاتا, میں اس کو قبول کر دیتا ہوں. لوگوں رونا سیکھو, رونا آسان نہیں ہے, رونا سیکھو, رونا آسان نہیں ہے. لوگوں جب اپنے مسلح پر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر کڑائی دراد کرو گے تو لوگوں یاد رکھو, پتہ نہ چلے گا کہ میں سماج میں ہوں یا کسی پہاڑ کے دامن میں ہوں. پتہ نہیں چلے گا میں بیوی کے گھر میں ہوں کہ میں پہاڑ کے جنگل, میں جنگل میں بھی آ رہا ہوں. پتہ نہیں چلے گا. رابعہ بصریہ کے سامنے میں بھونا ہوا مرغا پیش کیا گیا, دعوت کیا جیسے کنل والوں نے ہم کو دعوت کیا نا, آپ کو دعوت کیا. یہ کم دعوت ہے؟ اللہ کی بولی نبی کا لوگوں کہنے جاؤ. ایک کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک کا نام یاد آ رہا ہے. اللہ کے نبی کی بولی کے اندر اتنا پاور ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو جب ان کے قبر کھودی گئی تو قبر کی مٹی سے جنت کا خوشبو آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں صرف انہوں نے امام بخاری نے نبی کی صحیح سنتوں کو بخاری میں جمع کیا. لوگوں تو قبر سے مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. پوری دنیا میں 2 ہی آدمی کا قبر سے مٹی کی جنت کی خوشبو آ رہی تھی. ایک ان میں سے امام بخاری ہے. اور لوگوں اگر صبح سے شام تک نبی کا طریقے کے اوپر میری زندگی گزرے گی تو کیا میرے قبر سے خوشبو نہیں آئے گی؟ بولو بھائی, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ میری بھی قبر سے خوشبو آئے گا. اے اللہ اس رات کے سناٹے میں تیرے نبی کا دیوانہ اپنے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اللہ میرے قبر سے بھی جنت کی خوشبو آ جائے. ہمیں کیا چاہیے؟ جنت مل گیا, میرا کام تمام ہے. اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے اور اپنا دیدار نصیب فرما. آمین. حضرت رابعہ بصریہ, ٹائم ہو جائے تو بولیے. حضرت رابعہ بصریہ کو دعوت کیا, دسترخوان چنا گیا, اس میں کھانا رکھا گیا, اس میں بھنا ہوا مرغا پیش کیا گیا. یوں ہی بھنا ہوا مرغا سامنے میں آ گیا. لوگوں سوچنا دوستو, اپنے لیے بھی سوچنا, میرے لیے بھی سوچنا. اللہ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل کو تھوڑا ملائم کرو لوگوں, یہ دل اللہ کا گھر ہے. یہ دل ملائم ہوگا اللہ رہے گا, یہ دل ٹائٹ ہوگا اللہ نہیں آئے گا. اللہ تکبروں کے آگے جاتا, اللہ تکبروں سے دور ہوتا, اللہ تواضع کو ڈھونڈتا ہے. جتنا تواضع آج دین کا تاریخ کرو گے لوگوں, اللہ اتنا دل میں گھر کرے گا. کرو گے بھائی دل کو ملائم, انشاءاللہ اللہ پورے انشاءاللہ. مجمع کے دل کو ملائم کر دوتا. وہاں رابعہ بصریہ روتی تو اس زمین سے گھاس اگنا شروع ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں آج رونا سیکھ جاؤ, خدا دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا. اور اگر رونا نہیں سیکھو گے, جب اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو لوگوں ایک بات کہتا ہوں, کیا دنیا میں کوئی آیا اپنی طاقت سے؟ بتاؤ ایمانداری سے, اپنی طاقت سے کوئی آیا؟ 10 ماہ میں آئے گا, 9 ماہ میں آئے گا, خدا بھیجے گا تب آئے گا. اور جب دنیا سے جائے گا تو اپنی مرضی سے نہیں جائے گا. نہ دنیا میں آیا اپنی مرضی سے اور نہ دنیا سے جائے گا اپنی مرضی سے. تو اب تو موت 3 سال پر ہو رہا, اب تو موت 30 سال پر ہو رہا ہے. لگا دیا کان میں مائکروفون اور ملا وہ بہترین گاڑی جہیز کی یا اپنا ٹاکا کا, اور
दबाया गियर और चल रहा है रोड पर, चक्का जमीन से छोड़ा, यहाँ तक के आगे चला गुआबाजी, एक्सीडेंट किया, चल दिया फला का बेटा, अब्दुल रहमान का बेटा एक्सीडेंट होके मर गया। कान में गाना सुन रहा था, कान में गाना सुन रहा था, दुनिया के लाइफ की जिंदगी में गुजर रहा था। लोगों याद रखो, क्या कलमा नसीब होगा उनको? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसको मरते हुए कलमा नसीब हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? जन्नत में, जन्नत में जाएगा लोगों। इसलिए राबिया बसरिया रो रही थी, कहने लगा लोगों ने, ये दोहर मलानी वालों ने, ए मौलवी साहब तुम पागल हो गए क्या? तुम पागल हो गए, क्यों रो रहे हो? अरे तुझे तो खाना खाने के लिए बुलाया हूँ, तुम रो रो कर हमको दिखा रहे हो। रो क्या तकलीफ है, माजरत चाहता हूँ, कुछ कमी है तो बता दीजिए, हम उसको पूरा कर देंगे, लेकिन रोइए मत, दस्तरखान में मत रोइए। राबिया बसरिया कहने लगी, लोगों तेरी दावत खुदा कबूल, तेरी दावत ठीक है, तेरी दावत में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों मैं ये भुना हुआ मुर्गा देख कर रो रही हूँ। कहा क्या कमी है भुना हुआ मुर्गा में? कहा कमी ये है, मुर्गा में नहीं मुझ में कमी है। कहा कमी क्या है? कि पहले इसको तुम जबह किए हो। क्या किए हो? पहले मुर्गा को जबह किए हो और उसके बाद फिर उसको साफ किए हो और फिर उसको जाकर तेल के कड़ाही में डाले हो, तब जाकर वो भुन भुना कर तेरे पास आया है। अगर मैं खुदा का नाफरमान बनकर मर गया तो लोगों मुझे जिंदा जहन्नम में डाल दिया। जब भुना हुआ मुर्गा जबे करने के बाद कढ़ाई में न तड़पा, न कूदा, न फांदा, और अगर खुदा का नाफरमान बनकर चले गए लोगों तो हमें जिंदा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्या हाल होगा मेरा? किताबों में लिखा है एक जहन्नमी को जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, पहले जहन्नम का एक जोड़ा जूता निकाला जाएगा और उसके पैर में डाल दिया जाएगा, और जब वो जूता पहनेगा तो ये इर्द गिर्द जितने लोग हैं उसका दिमाग इतना जोश मारेगा जैसे हांडी में तरकारी बनने के वक्त आवाज पैदा होती है शोरबा में, पानी में इसी तरह उसका दिमाग जोश मारेगा और चारों तरफ लोग सुनेंगे कि इसका क्या हो गया। तो लोगों जूता पहनने में जब ये आलम होगा तो जब डाल दिया जाएगा तो क्या आलम होगा। लोगों इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक बात कहता हूँ, सुन लीजिए, पर्ची आ गई। मैं आप लोगों को पहले भी कहा था, आपको मुकर्रर है नहीं, मेहमानों के लिए आप लोगों के पास आए हैं, इसलिए मेहमान का हमें इकराम करना, इज्जत करना। एक बात